الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمین. ہمارا جو یہ سلسلہ درس آج کل چل رہا ہے، اس کے ضمن میں جو حضرات پابندی سے شرکت کر رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ زور میں ان صورتوں کے مابین جو ربط ہے اس پر دے رہا ہوں. جہاں تک ان صورتوں کے ترجمے کا تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی صاحب شعور مسلمان ان کے ترجموں کو نہ جانتا. پھر خاص طور پر یہ 10 صورتیں جو ہیں جو سورۃ الفیل سے شروع ہو کر ختم ہوتی ہیں، پھر مصحف پر کے خاتمے پر جو سورۃ الناس ہے، یہ 10 صورتیں تو عام طور پر مغرب کی نماز میں پڑھی جانے والی صورتیں، یہ بہت مختصر صورتیں ہیں. اور تراویح میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب ختم قرآن ہو چکا ہوتا ہے تو بقیہ دن جو ہے وہ انہی 10 صورتوں کے حوالے سے 10 رکعتیں، پھر 10 صورتوں کے حوالے سے انہی سے دہرا کر بقیہ 10 رکعتیں پوری کی جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس شخص کا ذرا سا بھی دینی مزاج ہے اسے یہ 10 صورتیں تو یاد ہیں، اور ذرا سا بھی کوئی دینی ذوق بھی ہے تو ان کے ترجموں سے وہ واقف ہے. اصل شے جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کا مصحف میں ربط کیا ہے. پہلی بات تو ہے آج کی ان 2 صورتوں کے بارے میں کہ قرآن حکیم کی اکثر و بیشتر صورتوں کے مابین جو نسبت زوجیت ہے یا بہنیں ہونے کا رشتہ ہے، یہ لفظ حدیث میں آیا ہے. اخوات، بعض صورتیں آپس میں بہنوں کا درجہ رکھتی ہیں، لیکن نسبت زوجیت یہ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی اصطلاح ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ صحیح ہے. زوجین کا تعلق یہی ہوتا ہے کہ 2 چیزیں جن کے مابین مشابہت بھی ہو اور ایک اعتبار سے وہ ایک دوسرے سے مختلف بھی ہوں، بئی طور کے دونوں مل کر کسی مقصد کو پورا کر سکیں. تو اکثر و بیشتر صورتیں جو جوڑوں کی شکل میں ہیں ان کا مفہوم یہی ہے کہ ایک تو مضمون جو ہے اس میں مناسبت بہت ہوتی ہے، پھر یہ کہ وہ کسی ایک خاص پہلو سے ایک ہی تصویر کے 2 رخ، جس کو کہ ہم محاورے میں کہتے ہیں ایک ہی تصویر کے 2 رخ، تو گویا کہ ایک رخ ایک صورت میں آ جاتا ہے، دوسرا رخ دوسری صورت میں آتا ہے. تو یہ جو 2 صورتیں ہیں یہ بھی اس نسبت زوجیت یا باہمی بہنیں ہونے کا جو تعلق ہے اس کے اعتبار سے بہت نمایاں ہے. اور ان میں جو اصل شے ہے کہ جو ان کو جوڑ رہی ہے وہ ایک تقابل ہے، موازنہ ہے، ایک تضاد کا مظاہرہ ہے کہ ایک طرف سیرت و کردار ہے سرداران قریش کی. یہ جو آغاز ہوا جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ آخری 10 صورتوں میں سے خاص طور پر 8 صورتیں یہ تو سیرت النبی سے متعلق ہے، اور چونکہ بالکل ابتدائی دور کا معاملہ ہے اسی پہلو سے
وہ سیرت کا جو ابتدائی مرحلہ ہے، آپ کے جو مکی دور کے ابتدائی ایام ہیں، ان میں جو مسائل پیدا ہوئے کہ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت شروع کی، اور دعوت میں ابتداءً اہم ترین نقطہ یہی تھا انذار آخرت، آگاہ ہو جاؤ، ایک دن آئے گا کہ تم سب دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، زندہ کیے جاؤ گے، اور تمہارا حساب کتاب ہوگا جس کے نتیجے میں جزا و سزا ہوگی۔ واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحسبن بما تعملون ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنۃ ابدا او لنار ابدا۔ خدا کی قسم تم سب مر جاؤ گے جیسے روزانہ رات کو سو جاتے ہو، اور پھر اٹھا لیے جاؤ گے جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو، پھر تمہارا حساب کتاب ہوگا لازماً، پھر تمہیں بدلہ ملے گا لازماً، بھلائیوں کا بھلا بدلہ، برائیوں کی بری سزا۔ اور وہ بھلا بدلہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور بری سزا کیا ہے؟ جہنم ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو جب یہ دعوت شروع ہوئی تو ایک دم کھلبلی بچ گئی۔ ایک یوں سمجھیے کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، تو مکے کی سرزمین تو فوراً ہل گئی، یہ کیا کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سب سے پہلے مخالفین نے اسی جزا و سزا کا انکار کیا۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ حضور کی دعوت میں توحید بھی تدریجاً بعد میں اس کے پہلو نمایاں ہونے شروع ہوئے۔ بنیادی اور ابتدائی نقطہ انذار آخرت کا ہے، جس سے وہ ہلچل مچی ہے۔ عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ان صورتوں سے پہلے جو 6 صورتیں ہیں سورۃ الزلزال سے لے کر سورۃ الہمزہ تک، ان پر یہ انذار اپنے منطقی انتہا کو بھی پہنچ چکا اور اختتام کو بھی پہنچ چکا۔ بقیہ یہ 10 صورتیں اصل میں سیرت کے مختلف پہلو ہیں۔ ان سیرت کے مختلف پہلوؤں میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو ایک فضا پیدا ہو گئی مکے میں، ایک طرف مکذبین ہیں، جھٹلا رہے ہیں، نہیں ہے ہاتھ لما توعدون، انہونی بات ہے جو محمد کر رہے ہیں۔ اذا متنا وکنا ترابا، جب ہم مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے پھر اٹھا لیے جائیں گے۔ انا لمبعوثون اب آباؤنا الاولون، کیا ہمیں اٹھا لیا جائے گا اور ہمیں پچھلے آباء و اجداد کو جنہیں مرے کھپے ہوئے بھی سینکڑوں برس بیت گئے وہ بھی اٹھا لیے جائیں گے؟ انہونی بات ہے، ناممکن ہے۔ یہ تو صرف ایک ڈھونس یہ جما رہے ہیں، کوئی حقیقت اس کی نہیں۔ ایک طرف وہ تھے اور ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو بھی ابھی خال ایک دو کر کے جو آپ کے دامن میں آ رہے تھے، ابو بکر آ گئے، علی آ گئے، حضرت خدیجہ آ گئی، حضرت زید آ گئے، پھر عشرہ مبشرہ میں سے باقی آئے، جمع ہو گئے، پھر اور آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک کشاکش ہے کہ جو اس سرزمین میں شروع ہو چکی تھی۔ اس میں ان دونوں صورتوں میں وہ جو ایک اصول ہے، عربی میں اس کو یوں بیان کیا جاتا ہے تعرف الاشیاء بازدادها، اشیاء کی معرفت حاصل ہوتی ہے ان کے جو مخالف اور متضاد چیزیں ہیں ان کے حوالے سے۔ دن کی حقیقت زیادہ نکھر کر سامنے آتی ہے رات کے پس منظر میں۔ رات نہ ہوتی دن ہی دن ہوتا تو اس کی حقیقت شاید ہم پر واضح نہ ہوتی، لیکن تضاد سے وضاحت ہوتی ہے۔ تعرف الاشیاء بازدادها، رات کی بھی حقیقت دن کے پس منظر میں نمایاں ہوتی ہے۔ تو ایک تضاد ہے کردار کا، ایک ہے مرتبہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ہی ہے کہ جو ناکام اور خاسر اور نامراد ہوگا۔ دوسری طرف پہلی سورت سورہ معون، اس میں کردار دکھا دیا کہ جو جھٹلا رہے ہیں جزا و سزا کو، کیا تم نے دیکھا نہیں جو جھٹلاتے ہیں جزا و سزا کو؟ کیا وہی نہیں ہے کہ جو دھکے دیتے ہیں یتیموں کو اور مساکین کو محتاجوں کو کھانا خود تو کیا کھلائیں گے دوسروں کو بھی ترغیب دینے کو تیار نہیں، جن کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں سے غافل ہو چکے، نمازیں ضائع کر چکے، اور جو اگر کوئی نیکی کرتے بھی ہیں خواہ وہ نماز کی ہو خواہ غریبوں کو کھانا کھلانا ہو تو وہ ریاکاری کے لیے، الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، اور ان کی پستی اخلاق کا عالم یہ ہے کہ وہ عام استعمال کی چیزیں جو عام طور پر ایک دوسرے سے مانگ لی جاتی ہیں ان کے ضمن میں بھی بخیل واقع ہوئے۔ یہ 6 آیات جو ہیں ان میں در حقیقت ان کا کردار دیکھ لو ابو جہل کو، دیکھ لو ولید بن مغیرہ کو، اتنا بڑا رئیس لیکن اس کے اندر یہ اوصاف موجود ہیں، دیکھ لو اخنس ابن شریح کو، دیکھ لو عقبہ ابن ابی معیط کو، یہ ہے تمہارے سامنے کردار۔
اب اس کے حوالے سے اب دیکھو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، انک لعلی خلق عظیم، ان کے خلق عظیم کے تم خود گواہ ہو، ان کو الصادق الامین کا خطاب تم نے خود دیا ہے۔ تو در حقیقت ان دو صورتوں میں اصلاً جو ہے حضور کی فضیلت اور آپ کا مقام اور مرتبہ وہ بیان کرنا ہے جو سورۃ الکوثر میں آیا، لیکن پس منظر، اس کے لیے تضاد کا پس منظر فراہم کیا گیا، جو رؤوسائے قریش تھے، سرداران قریش تھے، ان کی سیرت، ان کے کردار، ان کی دنات، ان کی جو پستی ہے اس کے حوالے سے۔ اب ان دونوں کے مابین جو نسبت زوجیت کا ایک دوسرا تقاضا ہے، مشابہت کیا ہے، وہ بھی 3 پوائنٹ نوٹ کر لیجیے۔ سورۃ الکوثر میں فرمایا محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کوثر ہے، خیر کثیر، اور ان کے لیے ویل ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، ان کا انجام وہ ہوگا۔ پھر یہ کہ حضور کو حکم دیا جا رہا ہے فصل لربک، اور ان کا حال یہ ہے کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، یہ اگر کوئی نماز کے نام سے کوئی شے جو ہے کوئی ٹکریں مارتے بھی ہیں تو صرف ریاکاری کے لیے، حقیقت میں تو نماز کو ضائع ہی کر چکے ہیں۔ یہ تقابل ہو رہا ہے، کنٹراسٹ ہے۔ حضور کو حکم دیا جا رہا ہے ونحر، اور نحر کا اصل میں پس منظر کیا ہے؟ غریبوں کو کھانا کھلانا۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ اہل مکہ اور آس پاس کے لوگوں کا جو ہمارے ہاں کا اسٹیپل فوڈ کا تصور ہے کہ وہ گیہوں ہو، چاول ہو، ان کے ہاں اصل فوڈ گوشت تھا۔ گوشت کھلانا، زیادہ سے زیادہ اونٹ ذبح کرنا، یہ ان کے ہاں گویا کہ جس کو آپ کہیں گے کہ یہ ان کے ہاں یہ ہے کہ جو فیاضی کی سب سے بڑی علامت تھی، اونٹ ذبح کرو، گوشت تقسیم کرو، ونحر۔ اور ان کا حال کیا ہے؟ لا یحض علی طعام المسکین، وہ مساکین کو کھانا کھلائیں، خود تو کیا کھلائیں، دوسروں کو بھی کہنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ تقابل آ گیا 3 اعتبارات سے، اور دونوں کو جوڑنے والی شے یہ کہ یہ کنٹراسٹ ہے کہ جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ نمایاں ہو رہا ہے۔ اب ذرا نوٹ کیجئے کہ سابقہ 2 صورتوں کا جو جوڑا تھا ان سے ان کا کیا ربط ہے۔ سورۃ الفیل، سورۃ القریش، اس میں در حقیقت یہ یوں سمجھیے کہ پہلی صورت میں خانہ کعبہ کی عظمت بیان ہوئی، یہ ہمارا وہ گھر ہے جس کو ہم نے معجزانہ طریق پر بچایا، تمہاری اپنی یادداشت ہی کا دور ہے وہ۔ حضور کا یوم پیدائش 50 دن پہلے جو ہے حضور، 50 دن بعد حضور پیدا ہوئے ہیں اس واقعہ فیل کے، تو گویا کہ بہت سے لوگ ایسے موجود تھے کہ جو چشمدید گواہ تھے۔ کتنا بڑا طوفان آیا تھا، 60,000 کا لشکر، یعنی اس زمانے کے حساب سے ان امیجینیبل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے بڑا لشکر جو کفار کا جمع ہوا تھا مسلمانوں کے سرکوبی کے لیے، وہ 12,000 کا لشکر تھا غزوہ خندق میں، جس میں سب کے سب آ گئے تھے، جنوب سے بھی، شمال سے بھی، مشرق سے بھی، تمام قبائل کی قوت، یہود بھی آ گئے، سب آ گئے، اور وہ 12,000۔ تصور کیجئے اس سے 5 گنا لشکر 60,000، جس میں ہاتھی جیسی شے بھی موجود، جو اکثر و بیشتر تو اس علاقے کے لوگوں نے دیکھی نہیں ہوگی، یہ کیا بلا چلی آ رہی ہے، یہ کوئی شرمن ٹینک ہے یا کیا مصیبت ہے، اس کے مقابلے کا کوئی تصور کیا کر سکتا ہے؟ لیکن یہ کہ ہم نے چڑیوں کے ذریعے سے، پرندوں کے ذریعے سے، اور ان کے چونچوں میں اور ان کے پنجوں میں کنکریاں دے کر ہم نے بھیجا ہے، جنہوں نے بلٹس کا کام کیا، اور بلٹس بھی وہ جو اسٹیرائل نہیں تھے بلکہ انفیکشن پیدا کرنے والے تھے، تعاون کا مرض اس کے ذریعے سے پیدا ہوا ہے، اور وہ بھس بن کر رہ گئے۔ جیسے کوئی جانور جو ہے کھانے کے بعد چارہ اور پھر جگالی کرے تو اس میں سے جو کچھ گر جاتا ہے ادھر ادھر، اس طرح کی حالت اس پورے لشکر کی ہو کر رہ گئی۔ اکثر و بیشتر وہیں کھیت رہے، اور جو بقیہ ہیں وہ جا کر اگر پہنچے بھی ہیں، خود ابرہہ جو ہے واپس پہنچ کر یمن میں، اور وہ پھر ہلاک ہوا ہے، جسم پھٹا ہوا، پھوڑے نکلے ہوئے سال میں پہنچا۔ تو سورۃ الفیل کا مضمون یہ تھا۔ سورۃ القریش کا کیا تھا؟ تمہیں چاہیے ہے قریش کہ تم اس گھر کے رب کی پرستش کرو، تم نے بٹا لگا دیا اس کی حرمت کو، تم نے یہاں بت خانہ بنا کر رکھ دیا ہے، 360 بت جمع کر دیے ہیں، تمہیں تو یہاں تمہارے جد امجد جو ہیں ابراہیم، انہوں نے یہاں آباد کیا تھا، کس لیے؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، تمہیں اس لیے یہاں جمع کیا گیا، یہ توحید کا مرکز تھا، یہ اللہ کا گھر ہے، تم نے اس کی حرمت کو بٹا لگایا، اس کی عظمت کو جو ہے تم نے گدن پہنچایا، تمہیں چاہیے کہ اب بھی باز آ جائے۔ یہ پس منظر ہے عرب کا، اور اس میں اب یہ صورتیں جو ہیں ان کے حوالے سے کہ گویا کہ اعلان ہو رہا ہے کہ اب قریش کی، یہ کفار اور مشرکین قریش کی سیادت اور قیادت ختم ہو رہی ہے، اب جو حرمت کعبہ ہے اور عظمت کعبہ ہے اس کا احیاء، اس کی تجدید، ریسٹوریشن جسے آپ کہیں گے،
کہ اسے ریسٹور کیا جائے اس کے اصل مقام پر، وہ مقام جس کو کہا گیا تھا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اب محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اب اس کعبے کی اصل حرمت کو ریسٹور کریں گے، اس کی اصل عظمت کو بحال کریں گے، اب پھر اسے صاف کر دیں گے تمام ظاہری اور معنوی نجاستوں سے۔ یہ تصویریں جو تم نے لا کے رکھ دی ہیں اور یہ مجسمے جو یہاں پر جمع کر دیے اور بت بنا دیے، ان سب سے پاک کر دیا جائے۔ تو گویا کہ یہ دو صورتیں اور وہ دو صورتیں بھی آپس میں مربوط ہو گئیں۔ وہ پس منظر ہے قریش کا تاریخی، عظمت خانہ کعبہ کی، قریش کی گمراہی، شرک کا جو انہوں نے نظام اختیار کیا، اس میں پہلی صورت میں پھر قریش کی دنات اور پستی جو ان کے کردار میں در آئی، اور پھر یہ کہ اب اس عظمت کعبہ کی احیاء اور تجدید کا کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوگا، اس لیے کہ اب اس کی تولیت تم سے چھین کر ان کو دے دی گئی۔ محمد اور اس کے امتی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اب ہمیشہ کے لیے متولی ہوں گے اس گھر کے۔ یہ ان چار سوروں کے درمیان باہمی ربط جو ہے وہ قائم ہوا۔ ان میں سے ان سورتوں کا جو مجموعی جو ہے سورہ معون اور سورہ کوثر کا جو مضمون ہے، اس کا ایک تقابل کیجئے، جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ یہ آخری پارے کی جو سورتیں یہ آپس میں بھی ان کا ایک بڑا رشتہ قائم ہوتا ہے مضمون کے اعتبار سے۔ اس میں ایک تو سورہ نون یا سورہ قلم جو 29ویں پارے کی دوسری صورت ہے، اس میں جو مضامین آئے ہیں گویا کہ یہ دو صورتیں انہی مضامین کی وضاحت کر رہی ہیں۔ وہاں آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں سورہ نون میں نون والقلم وما یسطرون کے بعد 3 آیتوں میں حضور کی شان بیان ہوئی۔ وما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، اور اس کے مقابلے میں آگے چل کر آیا سرداران قریش، اور یہ میں بیان کر چکا ہوں اکثر کے نزدیک وہاں ولید بن مغیرہ کا کردار ہے، بعض کے نزدیک اخنس ابن شریح کا ہے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُمِ۔ وہ کنٹراسٹ ایک ہی صورت میں ابتدائی 16 آیتوں میں سے پہلے 3 آیتوں میں حضور کا مقام اور اس کے بعد جو ہے مفصل جو ہے کنٹراسٹ بیان کیا گیا ہے جو حضور کے مخالفین تھے۔ تو بڑا گہرا ربط جو ہے ان دو صورتوں پر جو مشتمل جوڑا ہے اس کا قائم ہوا سورہ نون یا سورہ قلم کے ساتھ۔ اسی طریقے سے وہ جوڑا سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح کا، ان دونوں کو جمع کیجئے، ان میں کیا مضامین آئے ہیں؟ حضور کے لیے نوید وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور یہاں آیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ بات وہی ہے، وہی انداز ہے، اسی مضمون کی گویا کہ یہاں پر ایک ہی آیت کے اندر، اس لیے کہ جیسے کہ لفظ کوثر کی شرح میں ہم پڑھیں گے تمام خیرات و حسنات اور اس کی انتہائی بہتات و کثرت، یہ اس لفظ کے معنی ہے۔ اس اعتبار سے گویا کہ جو بیان ہوا ہے سورۃ الضحیٰ میں اور سورۃ الانشراح میں کہ آپ کا آنے والا لمحہ ہر لمحہ پہلے لمحے سے بہتر ہوگا، آپ کا ذکر ہم نے بلند کر دیا ہے، اور آپ کو ہم وہ کچھ دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہاں ایک ہی آیت میں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے کل خیر تمام حسنات انتہائی کثرت اور بہتات کے ساتھ آپ کو عطا کر دی۔ اسی طریقے سے نوٹ کیجئے سورۃ الانشراح ختم ہوئی تھی فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور سورۃ الکوثر میں مضمون آیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اس طریقے سے ان 3 صورتوں کے ساتھ یہ ان 3 مقامات جو ہے اس آخری گروپ کے، ان سے یہ صورتوں کا جوڑا جو ہے یہ آپس میں مربوط ہے۔ اب اس کے بعد آئیے سورۃ الماعون۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ۔ پہلے ترجمہ کر لیجئے، ارایتا، کیا تو نے دیکھا، اور مراد کیا ہے؟ رویت دونوں چیزوں کے لیے آتی ہے، رویت ظاہری، رویت معنوی۔ رویت معنوی ہی سے لفظ رائے بنا ہے، میری رائے یہ ہے، یہ بھی تو انسان دل کے اندر کوئی چیز دیکھتا ہے، وہ رویت باطنی ہے، رویت قلبی ہے۔ گویا کہ دونوں میں یہاں معنی جو ہے مراد ہے، تم نے دیکھا اور تم نے غور کیا، ان کی سیرت و کردار کا تجزیہ کیا۔ ارایت الذی یکذب بالدین، جو جھٹلا رہا ہے دین کو،
جزا و سزا کا منکر ہے. وضاحت میں بعد میں کروں گا، ابھی صرف ترجمہ کر لیجیے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ. اب ذرا غور کرو، وہی تو ہے جو یتیموں کو دھتکارتا ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور محتاجوں مسکینوں بھوکوں کو کھانا کھلانے پر کسی دوسرے کو بھی ترغیب دینے کے لیے آمادہ نہیں. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تو ہلاکت اور بربادی اور تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے. المصلین یا تو یہ کہ الذین هم یراؤون کے ساتھ جوڑا جائے گا، یا یہ کہ خاص طور پر معہود ذہنی کے اعتبار سے وہ جو اس وقت قریش نے نماز قائم کیا ہوا تھا، نظام قائم کیا ہوا تھا نماز کا. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بالکل غافل، اس کی حقیقت سے غافل، اس کے مقصد سے غافل، پھر نمازوں کے تارک جو چھوڑ چکے ہیں اس کو. الذین هم یراؤون، کوئی خیر کوئی نیکی اگر ہے بھی تو ریاکاری، ریا اور سمعہ، دکھاوے کے لیے، بڑائی کے لیے. سخاوت کے اگر کوئی دریا بہاتے ہیں کبھی تو اس میں بھی سوائے اس کے کہ اپنی اظہار ہے اور اپنی شخصیت کا جو ترفع ہے کرنا چاہتے ہیں لوگوں کی نگاہوں میں کہ ڈنکے بج جائیں ان کی سخاوت کے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کا کردار اتنا پست ہے. معون حقیر سی چیز جو عام طور پر بھی گھروں میں ایک دوسرے سے لے کر استعمال کر لی جاتی ہے، اس کو بھی وہ دینے پر آمادہ نہیں، روک کر رکھتے ہیں. اس سورہ مبارکہ کا خاص طور پر تعلق مضمون کے اعتبار سے بحیثیت مجموعی جڑتا ہے 3 صورتوں سے. سورۃ العلق کی 3 آیات آپ کو یاد ہوگا، میں نے عرض کیا تھا آیت نمبر 6، 7 اور 8. ایمان بالآخرت کے موضوع پر جہاں تک فلسفے کا تعلق ہے وہ 3 آیتیں بہت اہم ہیں، بڑی بنیادی ہیں، بہت جامع ہیں. کلا ان الانسان لیطغی، کوئی نہیں، یہ واقعہ ہے، حقیقت ہے، انسان سرکشی پر، تعدی پر، ظلم پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے. کیوں ہو جاتا ہے؟ الراہ استغنا، دیکھتا ہے اپنے تئیں آزاد، کوئی پکڑ نہیں. میں نے جھوٹ بولا، زبان پر چھالا بھی نہیں پڑا، کچھ بھی نہیں ہوا، جھوٹ بول دیا میں نے جھوٹا حلف اٹھا لیا، کچھ نہیں ہوا، نہ میرا ہاتھ ٹوٹا، نہ میرے پہ کوئی اور شامت آئی. حرام کھایا میں نے، خوب کھایا، رچ گیا، پچ گیا، جسم کا جز بن گیا، دنیا میں عزت ہو گئی. میں نے یتیم کا مال تک ہڑپ کر لیا، میرے پیٹ میں کوئی تکلیف تک نہیں ہوئی. یہ ہے استغنا، کہ اس دنیا میں جو مورل لا ہے، اخلاقی قانون، وہ نافذ نہیں ہے. اس کے تو نتائج نکلیں گے آخرت میں. اگر کوئی نکلتا بھی ہے تو بہت جزوی، محدود سا نتیجہ نکل آتا ہے. ٹھیک ہے، بہت کوئی بدکاری ہو رہی ہے، سفلس ہو جائے گی یا کچھ اور گنوریا ہو جائے گا، لیکن یہ بھی سب کو نہیں، پھر اس کا بھی علاج ہو جائے گا، اس کے بھی پھر بڑے جو ہے پیشگی اہتمام بھی ہو جائیں گے، اور بچاؤ کے ٹیکے بھی اور بچاؤ کا سامان ہو جائے گا. تو اصل جو سزا ہے وہ تو وہاں ملنی ہے. دارالجزا وہ ہے، یہ دارالامتحان ہے. تو دارالامتحان میں تو پھر آزادی ملتی ہے. تو جب انسان اپنے آپ کو آزاد دیکھتا ہے تو سرکش ہو جاتا ہے. اس کا علاج کیا ہوگا؟ ان الی ربک الرجعی، یقیناً تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے. یہ یقین اگر دل میں قائم ہو جائے تو گویا کہ سیلف سینسر ہو جائے گا انسان کے اپنے باطن میں، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. جواب دہی کرنی ہے، رب کے حضور میں جانا ہے، کھڑے ہونا ہے. اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، پھر تو آدمی اپنی خواہش نفس کی لگام جو ہے وہ کھینچ کر رکھے گا. یہ فلسفہ 3 آیتوں میں ایمان بالآخرت کے لیے جو عقلی استدلال ہے. اسی کو دیکھیے کہ اس سورہ مبارکہ میں ایک ریورس آرڈر میں وہی بات آ رہی ہے. جو بھی آخرت کا منکر ہے اس کے اندر اخلاق کی پستی لازماً آ کر رہے گی. کوئی خیر اور نیکی ہوگی، ریاکاری کی ہوگی، دکھاوے کے لیے ہوگی، اس لیے کہ آخرت پر تو ایمان نہیں، اللہ کی رضا کے لیے تو کر نہیں رہا، اخروی ثواب کے لیے تو نہیں کر رہا. کوئی نہ کوئی اس کا ذاتی یا تو منفعت ہے، یا تو وہ خیر نہیں ہے، خیرات نہیں ہے، انویسٹمنٹ ہے، الیکشن لڑنا ہے، اس لیے اب غریبوں میں پیسے تقسیم ہو رہے ہیں. تو سب جانتے ہیں کہ یہ در حقیقت اس وقت کی خیرات جو ہے وہ تو اس کی ایک انویسٹمنٹ ہے، یہ کوئی خیرات تو نہیں. یا یہ ہے کہ کوئی شہرت حاصل کرنی ہے، فاؤنڈیشنز قائم کر کے سرکار دربار میں رسائی حاصل کرنی ہے، بڑے بڑے چندے دے کر وہ عہدے لینے ہیں، خطابات لینے ہیں. ورنہ یہ کہ پستی جو ہے کردار کی وہ لازمی اور منطقی نتیجہ ہے اگر انسان آخرت کا انکار کرے گا. یہ مضمون گویا کہ وہی سورہ علق والا مضمون ہے. پھر سورہ مطففین کے ساتھ اس کا ربط قائم ہوتا ہے، وہاں بھی یہی بات ہے. وہاں بھی اخلاق کی پستی کی ایک بڑی ہی حقیر سی مثال دی گئی. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون.
ہلاکت ہے، بربادی ہے ان کمی کرنے والوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں۔ اور تف کہتے ہیں طا فا فا، بڑی حقیر شے کو۔ ڈنڈی مار کے آدمی نے کتنا نفع حاصل کر لینا ہے، شیر کی بجائے 15 چھلانگ تول دے گا، بہت ہی حقیر۔ لیکن ایمان بیچ دیا اس نے، ظاہر کر دیا اس نے کہ اس کو ایمان نہیں ہے، نہ اسے یقین ہے کہ کوئی دیکھنے والی آنکھ ہے جو دیکھ رہی ہے، خریدار نے تو نہیں دیکھا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے اسے یقین نہیں ہے کہ آخرت میں حاضر ہونا جواب دہی کرنی ہے۔ اسی لیے فرمایا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ یہ سب کچھ اسی لیے ہو رہا ہے کہ اسے یہ گمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے کہ اسے اٹھایا جائے گا اس بڑے دن جس دن کہ اسے اپنے رب کے حضور میں مواخذے اور محاسبے کے لیے کھڑے ہونا ہو۔ تو وہاں ترتیب کیا تھی؟ اخلاقی دنات کا ذکر پہلے، اور تشخیص کر دی گئی کہ اس کا سبب کیا ہے؟ آخرت کا انکار۔ یہاں آخرت کے انکار سے بات شروع ہوئی، ارایت الذی یکذب بالدین، اور اس کا نتیجہ ظاہر کر دیا۔ اس کا نتیجہ ہے اخلاق کی پستی اور دنات۔ فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اور تیسری صورت جس سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک سوال جو اختتام پر آیا ہے سورۃ التین کے، سورۃ التین کے آخر میں فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین، پھر کون ہے یا کیا ہے جو تمہیں جزا و سزا کے انکار پر آمادہ کرتا ہے؟ کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یہ جو سوال ہے جس پر ختم ہوئی سورۃ التین، گویا کہ اس کا جواب ارایت الذی یکذب بالدین، دیکھا تم نے جو جزا و سزا کا انکار